أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. آپ امین ذات کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے چند کلمات پیش کر کے ثواب میں خود بھی شریک ہونا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی شریک کرنا چاہتا ہوں. یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کچھ قوانین سے چلتی ہے، کچھ اصولوں سے چلتی ہے. اس دنیا میں پائے جانے والے قوانین کی دو قسمیں. کچھ قوانین وہ ہیں جو یتغیر ہیں، کچھ قوانین وہ ہیں جو لا یتغیر. یتغیر یعنی دنیا میں پائے جانے والے قوانین کچھ ایسے ہیں جو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، چینج ہوتے ہیں. کچھ لا یتغیر ہیں، کبھی نہیں بدلتے. جو قانون ہے بس وہی چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا. مثال کے طور پر انسان کی زندگی میں پائے جانے والے فطری قانون جو انسان کی فطرت کا حصہ ہے، وہ کبھی نہیں بدلے. اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، وہ جھوٹ بولے گا، بھلے بولے وہ جھوٹ، لیکن اس کے اندر جو جھوٹ سے نفرت پائی جاتی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. انسان کے اندر ظلم کے لیے جو نفرت پائی جاتی ہے، بھلے ہی وہ خود ظلم کیوں نہ کر رہا ہو، لیکن جو ظلم کے لیے نفرت پائی جاتی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں. یہ اصول فطری اصول ہیں، یہ قانون فطری قانون ہے جسے اللہ نے بنایا ہے. اس میں کسی بھی طریقے کی کبھی تا قیامت کوئی چینجز اس میں ہونے والے نہیں ہیں. یہ وہ قوانین ہیں جو ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں. لیکن کچھ قانون وہ ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور اس کی مثالیں ڈھیروں. میں اپنی ایک مثال سے بات کو واضح کر دوں اور تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ توجہ کریں. مثال کے طور پر یہ درخت جو آپ کے پاس میں کھڑا ہوا ہے، روڈ کے اس طرف بھی ہے، روڈ کے اس طرف بھی. دونوں طرف آپ درخت دیکھ رہے ہیں، پیڑ دیکھ رہے ہیں. اس پیڑ کے کئی حصے ہیں. اس پیڑ کا ایک حصہ ہے اس کی جڑ، اس پیڑ کا ایک حصہ ہے اس کا تنا، اور اس پیڑ کا ایک حصہ ہے اس کے پتے. ٹھیک ہے؟ ان تین حصوں سے بات واضح ہو جائے گی. کچھ چیزیں وہ ہیں جو بدلتی رہتی ہیں، کچھ چیزیں وہ ہیں جو کبھی نہیں بدلتی. کچھ قانون وہ ہیں جو بدل جاتے ہیں، کچھ قانون وہ ہیں جو کبھی نہیں بدلتے. مثال کے طور پر اس درخت کی جو جڑ ہے وہ کبھی نہیں گئی، وہ ہمیشہ رہے گی. اس درخت کا جو تنا ہے وہ رہے گا، جب تک درخت ہے تنا رہے گا. لیکن اس درخت میں پائے جانے والے پتے صرف 1 سال کے لیے ہیں. پتجھڑ آئے گا، یہ پتے ختم ہو جائیں گے، پھر بہار آئے گی، پھر نئے پتے آ جائیں گے. تنا اور جڑ وہ قوانین ہیں جو ثابت ہیں، فطری قانون ہیں ہماری زندگی کے، کبھی بدلنے والے نہیں. لیکن درخت کے پتے 1 سال کے لیے ہیں، اگلے سال بدل جائیں گے، پھر یہ پتے اگلے سال کام نہیں آئیں گے اور آپ کو دکھائی دیں گے. یا ایک اور مثال دوں. مثال کے طور پر ایک مکان ہے. مکان کی کئی چیزوں سے مل کے بنتا ہے. ایک مکان کی جو اصل چیزیں ہیں وہ ہے اس کی بنیاد، اس کی دیوار اور اس کی چھت. یہ اس کی اصل چیزیں ہیں، یہ کبھی نہیں بدلتی. بنیاد نہیں بدلی جاتی، دیواریں نہیں بدلی جاتی، چھت نہیں بدلی جاتی. لیکن اسی گھر میں ہونے والا کلر ہو سکتا ہے سال میں بدل جائے، ہو سکتا ہے 2 مہینے میں بدل جائے، پسند نہ آئے تو 1 مہینے میں بدل جائے، ہو سکتا ہے 3 سال میں بدل جائے.
बजट अगर अच्छा नहीं है तो 5-6 साल में तो आदमी उस दीवार के कलर को बदल ही देता है। ये है कवानीन दुनिया के। कुछ वो हैं जो बदल जाते हैं, कुछ वो हैं जो नहीं बदलते, कुछ वो हैं जो हमेशा कायम रहते हैं, कुछ वो हैं जो ज़माने की तब्दीलियों के साथ चेंज होते रहते हैं, तब्दील होते हैं। जो चीज़ इस दुनिया के कानून में पाई जाती है वही चीज़ इंसानों के दरमियान भी पाई जाती है, इंसानों की शख्सियत में पाई जाती है, इंसानों की जात में पाई जाती है। कैसे? इंसान भी दो तरीके के होते हैं, शख्सियतें भी दो तरीके की होती हैं। कुछ शख्सियतें वो हैं जो जमाने के बाद बदल जाती हैं, और करिएगा, कुछ शख्सियतें वो हैं जो जमाने के साथ बदल जाती हैं। क्या मतलब? यानी एक जमाने में तो हैं पत्ते, इस साल तो हैं, लेकिन अगले साल ये पत्ते नहीं रहेंगे। घर की दीवारों में लगाया जाने वाला कलर 1 साल तक रहेगा, 2 साल तक रहेगा, 3 साल तक रहेगा, फिर उसके बाद आपको दिखाई नहीं देगा। यही हाल इंसानों का है कि इंसान की शख्सियतों की 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी वो है जो एक जमाने तक तो है, उसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसके बहुत फॉलोवर हैं, उससे मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, उसके पीछे चलने वाले ढेरों हैं, हर जगह उसी का नाम लिया जा रहा है, हर जगह उसी की जय जयकार हो रही है, हर दीवार पर उसी के पोस्टर लगे हुए हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, फिर उसके बाद अचानक से आदमी गायब हो जाता है, दीवारों से पोस्टर हट जाते हैं, फैन फॉलोइंग कम हो जाती है। और होता क्या है, जिस तरीके से दरख्त के नए पत्ते पुराने पत्तों की जगह ले लेते हैं, कोई और शख्सियत उसकी जगह ले लेती है, फिर अब वो फैन फॉलोइंग जो पहले इसकी थी अब वो मुंतकिल हो जाती है उसकी तरफ, जो इसके फॉलोवर थे वो उसकी तरफ चले जाते हैं। वो दीवारें जो कल इसके पोस्टर से पटी हुई थी आज इसके पोस्टर से पड़ जाती है, कल तक इसका नाम लिया जा रहा था आज इसका नाम लिया जाता है। ये हर जगह होता है, चाहे वो कोई अदबी शख्सियत हो, इल्मी शख्सियत हो, साइंसदान हो, इंजीनियर हो। अरस्तु था, हर जगह उसी का नाम चलता था, कोई भी इल्मी महफिल और मजलिस सजती थी, अरस्तु 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 अरस्तु। अरस्तु को इतना बड़ा किया गया, इतना बड़ा किया गया कि अरस्तु को मुअल्लिमे बशर कहा गया, मुअल्लिमे बशर का लक़ब अरस्तु को दिया गया। लेकिन एक जमाना आया अरस्तु का नाम भी खत्म हो गया महफिलों से और मजलिसों से, इल्मी नशिस्तों से। अरस्तु के मानने वाले लोगों ने भी अरस्तु को छोड़ दिया। इब्न सीना आए चले गए, शेख सदूक आए चले गए, न जाने कितने कार्लाइल आए चले गए, डेकार्ट आए चले गए, कितने नेता आए चले गए, कितने राजनेता आए चले गए, कितने सेलिब्रिटीज आए चले गए, कितने क्रिकेटर्स आए चले गए। एक जमाने तक बहुत नाम था, एक जमाने के बाद दूसरी शख्सियतों ने उनकी जगह ले ली, वो फैन इधर मुंतकिल हो गए, वो लोग इधर ट्रांसफर हो गए, उनका प्रचार इनके हवाले कर दिया गया। ये सारी चीजें मैं बहुत ज्यादा मिसालों में आपको देर तक उलझाना नहीं चाह रहा हूं ताकि वक्त जो है वो बच जाए और मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी बात को कम वक्त में आप तक पहुंचा सकूं। ये वो शख्सियतें हैं जो जमाने के बदलने के साथ चेंज हो जाती हैं। जमाना चेंज होता है, शख्सियतों का प्रभाव खत्म हो जाता है, उनकी फैन फॉलोइंग खत्म हो जाती है, उनके फॉलोअर्स खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कवानीन 2 तरीके के होते हैं, कुछ वो हैं जो बदल जाते हैं, कुछ वो हैं जो नहीं बदलते हैं, कुछ वो हैं जो तने के जैसे हैं, जड़ के जैसे हैं, जब तक दरख्त है वो रहेंगे। कुछ वो हैं जो दरख्त में लगने वाले पत्तों के जैसे हैं, पत्ते 1 साल के लिए आते हैं, 1 साल के बाद फिर दूसरे पत्ते उनकी जगह ले लेते हैं। शख्सियतें भी ऐसी हैं। कुछ वो हैं जिन्हें जमाना भुला देता है, पीछे छोड़ देता है, जमाना आगे निकल जाता है। लेकिन कुछ वो हैं कि जमाना बदलता है लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग नहीं बदलती है, जमाना बदलता है लेकिन उनका किरदार नहीं बदलता है, उनसे मोहब्बत नहीं बदलती है, उनसे उल्फत नहीं बदलती है, उनसे उल्फत में कमी नहीं आती है, उनसे मोहब्बत में कमी नहीं आती है। मैं मिसाल दूं, मिसाल कुरान मजीद की। कुरान कहता है वश्शम्सो वश्शम्से वदुहाहा, मैं कसम खाता हूं, अल्लाह कसम खाता है किसकी?
سورج کی اور اس کے چمکنے کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم کھاتا ہوں چاند کی، وہ چاند جو سورج کے بعد اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ یہ بتائیے کیا زمانے کے ساتھ چاند پرانا ہوا؟ کیا سورج پرانا ہوا؟ کیا سورج کی روشنی میں کمی آئی؟ کیا چاند کی چاندنی میں کمی آئی؟ کیا سورج کے فائدوں میں کمی آئی؟ کیا چاند کے فائدوں میں کمی آئی؟ کیا ٹائم بدل گیا، رخ بدل گیا، پورب سے پشچم ہو گیا، اتر سے دکھن ہو گیا؟ نہیں، سب کچھ وہی ہے۔ نہ جانے کروڑوں سال کی دنیا ہو گئی لیکن ابھی بھی سورج وہی ہے، چاند وہی ہے، چمک وہی ہے، دمک وہی ہے، چاندنی وہی ہے، فائدہ وہی ہے۔ روایت کہتی ہے کہ والقمر والشمس والقمر، نہ مراد یہ چاند ہے نہ مراد یہ سورج ہے، پھر ہے کون؟ کہ سورج سے مراد ذات رسول اکرم ہے، چاند سے مراد ذات علی ابن ابی طالب۔ پہچانا کیا کہنا چاہ رہا قرآن؟ قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے زمانے بدلیں گے، حالات بدلیں گے، لوگ بدلیں گے، لیکن علی بدلنے والا نہیں ہے۔ جس زمانے کے لوگوں کو بھی علی ملے گا، لوگ علی سے محبت کریں گے۔ کیوں؟ علی کوئی ارسطو نہیں ہے، علی ابن سینا نہیں ہے، علی کوئی معلم نہیں ہے، علی کوئی انجینئر نہیں ہے، علی کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، علی کوئی فیلسوف نہیں ہے، فلاسفر نہیں ہے۔ پھر علی ہے کیا؟ علی ایسا ہے جس کی ذات ہمیشہ زندہ ہے، جس کا کلام ہمیشہ زندہ ہے، جس کا کردار ہمیشہ زندہ ہے۔ یہ فین فالوئنگ بدل کیوں جاتی ہے؟ یہ لوگ بدل کیوں جاتے ہیں؟ لوگ پیچھے چلنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ 2000 میں تو یہ بہت کام آئے تھے، لیکن 2010 میں ان کے پاس کوئی دم نہیں ہے۔ 2020 میں تو یہ بہت کام آئے تھے، لیکن 2025 میں اب ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ کرکٹر پرانا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کا کرکٹ اس کام کا نہیں ہے کہ اپنے ملک کی ٹیم کو کامیابی تک پہنچا سکے۔ فٹ بالسٹ پرانا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اب اس کے فٹ بال میں اتنا دم نہیں ہے کہ یہ اپنے ملک کو جیت دلا سکے۔ فلاسفر پرانا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نظریات کے مقابلے میں اب نئے نظریات ایسے آ گئے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ان کے نظریات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ انجینئر پرانا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نئے زمانے کے بہترین انجینئر سامنے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کے بعد ایک آپ سوچتے چلے جائیے یہ کیا بات ہے؟ علی میں کون سی جاذبیت ہے؟ علی میں کیا ہے ایسا کہ علی کو چھوڑا نہیں جا رہا؟ جو جس زمانے میں آتا ہے وہ یہی کہتا ہے علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی کی نہ ذات پرانی ہوئی ہے، نہ علی کا کردار پرانا ہوا ہے، نہ علی کا کلام پرانا ہوا ہے، نہ علی کا علم عمل پر پرانا ہوا ہے، نہ علی کی سیاست پرانی ہوئی ہے، نہ علی کی حکومت پرانی ہوئی ہے۔ علی جس طریقے سے 40 ہجری میں حکومت کو فجا رہے تھے، اگر آج بھی علی کی حکومت کے اصولوں کو اپنا لیا جائے تو حکومت خوبصورت بن جائے گی۔ علی کے کردار کو اپنا لیا جائے زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ علی کو علم کو اپنا لیا جائے فکر خوبصورت بن جائے گی۔ علی کو زندگی کو اپنا لیا جائے دنیا خوبصورت بن جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں کون ہو کر، میری کیا اوقات ہے، میری کیا بساط ہے؟ میں نے شاید ابھی تک نہج البلاغہ کو بھی بغور نہ پڑھا ہوگا، پوری نہج البلاغہ بغور نہ پڑھا ہوگا۔ میری کیا حیثیت ہے؟ میں کون ہوں؟ میں تو ان کے کلام کا حوالہ دے سکتا ہوں جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 200 بار نہج البلاغہ پڑھی۔ جا کے دیکھیے جنہوں نے امیر کائنات کے بارے میں لکھا، جبران خلیل جبران مسلمان نہیں ہے، شیعہ نہیں ہے، توحید پرست نہیں ہے، عیسائی ہے، مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، لبنان کا رہنے والا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میری سمجھ میں آج تک ایک بات نہیں سمجھ میں آئی، میری سمجھ میں آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے بہت کوشش کی سمجھنے کی، لیکن یہ بات پتہ نہیں کیوں میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ سنیے، جس کا غم منانے کے لیے آپ بیٹھے اس کے بارے میں مسیحی اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟
میری سمجھ میں ایک بات آج تک نہیں آئی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شخصیتیں اپنے زمانے کے پہلے ہی اس دنیا میں آ گئی. یہ کس کے بارے میں کہہ رہا؟ ہمارے اور آپ کے مولا کے بارے میں. میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کچھ شخصیتیں اپنے زمانے کے پہلے ہی اس دنیا میں کیوں آ گئی. کیا مطلب؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جس زمانے میں علی آئے وہ علی کا زمانہ نہیں تھا, علی کی قدر ہی نہیں کی گئی, علی کو کوئی حیثیت دی نہیں گئی, علی کی فضیلت کا کسی نے اقرار کیا ہی نہیں, وہ علی کا زمانہ تھا ہی نہیں. علی کو تو ہمارے زمانے میں ہونا چاہیے. علی ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم علی کے لیے اپنی پلکوں کو بچھا دیتے. یہ مسیحی کہہ رہا ہے علی کا زمانہ کو نہیں تھا, علی کا زمانہ یہ تھا. بات آپ کی صحیح ہوگی, ٹھیک ہے, بہت بڑے آپ جانکار ہیں, فلسفر ہیں, بات آپ کی صحیح ہوگی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک حاشیہ لگا دوں. آپ نے کیا کہا؟ وہ زمانہ نہیں تھا, یہ زمانہ علی کا ہے. جو زمانوں میں محبوب ہو جائے وہ علی ہوتا ہی نہیں. جو زمانوں میں محدود ہو جائے وہ علی ہوتا ہی نہیں. علی تو وہ ہے جو اس زمانے کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے, اس زمانے کے لیے بھی اتنا ہی مفید ہے. جو زمانے میں محدود ہو جائے وہ کہاں علی ہوتا. سنیے, مصر کا رہنے والا ایتھیسٹ ہے, توحید سے اس کا کوئی سروکار نہیں. شبلی شمائل عیسائی ہے. ڈارون کے نظریے کو اسلامی دنیا میں, عرب کی دنیا میں پھیلانے والا پہلا آدمی. آج سے تقریباً 100 سال پہلے اس نے جو بات کہی وہ سنیے کیا کہا. ایتھیسٹ ہے, سوشلسٹ ہے, میکیرلسٹ ہے, مارتا پرست ہے. وہ کیا کہتا تھا؟ لیڈر علی ابن ابی طالب. The leader Ali ibn Abi Talib, greatest of all, is the man who neither nor west nor east, neither yesterday nor today. کیا کہہ دیا اس نے؟ کیا جملے کہہ دیے؟ The leader, رہنما, سردار, سید, ہادی علی ابن ابی طالب, the greatest of all, عظیم العظماء, عظیموں میں بھی سب سے عظیم. کیا کہا؟ is the man who, یہ وہ ذات وہ ہے, کیسی ہے؟ neither the west nor east, نہ مغرب میں نہ مشرق میں, neither yesterday nor today, نہ کل نہ آج. Have you seen his example? تم اس کے جیسا ڈھونڈ نہیں سکتے. یہ عیسائی کہہ رہا ہے, یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ کل نہ آج نہ کسی زمانے میں نہ دنیا کے کسی حصے میں تم علی جیسا کوئی ڈھونڈ کے لا ہی نہیں سکتے. علی جیسا تمہیں کہیں ملے گا ہی نہیں. علی جیسا تمہیں ملنے والا. تو ہمیں تو فخر ہے کہ ہم علی والے ہیں. دنیا علی کو کیوں پہچانتی ہے؟ دنیا علی کو یہ پہچانتی ہے کیونکہ علی کا کردار پرانا نہیں ہو, علی کا کوئی عمل پرانا نہیں ہے. علی کل کے لوگوں کو بھی زندگی دینا جانتے تھے, علی آج کے لوگوں کو بھی زندگی دینا جانتے تھے. علی کا عمل کل بھی سماج کو زندہ کر رہا تھا, علی کا عمل آج بھی زندہ کر. وہ علی, اس کی خاصیت یہ تھی کہ عدالت پسند تھا, اور اس درجہ اس کو عدل سے محبت تھی کہ اس کے بارے میں مورخین نے یہ کہہ دیا کہ علی کو علی کے عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا. علی کو علی کے عدل کی وجہ سے قتل کیا. آپ مطمئن رہیے, مطمئن رہیے 101%. اگر علی کو علی کے عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا اور آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو ظالم کبھی آپ سے محبت نہیں کرے گا, ظالم کبھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. لیکن ہمیں اس کی پرواہ تھی,
کہ ظالم ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ظالم ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ ظلم کا ہمارے مقابلے میں آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ نہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ظالم کا ہمارے مقابلے پہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ سوچے وہ لوگ جنہوں نے امریکن بیس کے لیے اپنی زمینیں دے رکھی ہے، سوچے امت مسلمہ کہ مکے اور مدینے کی پاک سرزمینوں پر اگر ان ظالموں کا قبضہ ہے تو یہ امت مسلمہ کن کو خدا اور ناخدا بنائے بیٹھی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ظلم ہمیں برداشت نہیں، ظالم ہمیں برداشت نہیں۔ ہم کل بھی ظلم کے خلاف تھے، آج بھی ظلم کے خلاف ہے، کل بھی ظالم کے خلاف، آج بھی ظالم کے خلاف۔ وہ چاہے اس وقت کا یزید ہو ہم اس پہ بھی تبرہ کرتے ہیں، چاہے کس وقت کا یزید ہو ہم اس پہ بھی تبرہ۔ علی نے اپنے قدم عدالت سے پیچھے نہیں پہنچے۔ اگر علی چاہتے تو بچ سکتے تھے، علی کے لیے بچنا بہت آسان۔ یہ جس ملعون کی بات ہو رہی ہے جس نے علی کے سر پہ تلوار چلائی ہے، یہ خود علی کے لشکر میں تھا۔ علی چاہتے تو ان کو خوش کر لیتے، راضی کر لیتے، کچھ دے کے، کچھ لے کے، منا کے، عہدہ دے کے، جاگیر دے کے، کچھ دے دوا کے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، کوئی مشکل نہیں تھی۔ لیکن پھر علی نہ رہ جاتا، پھر علی 14 صدیوں کے لیے ایک زندہ تصویر نہ رہ جاتا، ایک زندہ شخصیت اور ذات نہ رہ جاتا۔ پھر علی اس دور کے لیے تو کام آتا ہے، اس دور میں علی کسی کام کے اعوذ باللہ نہ، لیکن علی کو صرف برداشت نہیں۔ تم اگر مقابلے میں آتے ہو تو آجا، ہمیں کوئی خوف نہیں۔ اور علی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فزت ورب الکعبہ کہہ کے یہ بتایا ہے کہ میں زندگی کے درمیانی حصے میں کہہ دیتا، فتح خیبر پہ کہہ دیتا، دوش رسول پہ کہہ دیتا، جنگ صفین میں کہہ دیتا، جنگ جمل میں کہہ دیتا، تو لوگوں کو یہ لگتا کہ یہاں تک زندگی کامیاب تھی، اس کے بعد تو پتہ نہیں۔ لیکن میں نے ایک دم آخری وقت میں کہا ہے تاکہ دنیا کو یہ احساس ہو جائے کہ وہاں سے لے کے یہاں تک علی کی زندگی میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں کہ جہاں علی نے ناکامی کو دیکھا۔ علی کل بھی کامیاب تھے، علی آج بھی کامیاب ہے، علی کل بھی کامیاب تھے، علی کے شیعہ آج بھی کامیاب ہے۔ یہ جنہیں دنیا سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے، ہم بیٹھتے نہیں اس طریقے سے، ہمارے مزاج میں سیاست پائی جاتی ہے، ہمارے یہاں کلچر پایا جاتا ہے، ہمارے یہاں ایک تمدن پایا جاتا ہے، ایک تہذیب اور ثقافت پائی جاتی ہے۔ یہ ہماری عادت نہیں ہے، لیکن ہم دنیا میں بتانے کے لیے تو آ جائے ہیں کہ دیکھو آج ہم یتیم ہو کر جب کسی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ کہاں بیٹھنا ہے، کہاں کھڑے ہونا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ ہمارا امام ہم سے جدا ہوا، ہم یتیم ہو گئے۔ اب یہ کچھ یتیم ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اس غم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش ہم کوفے میں ہوتے تو ہم اپنے باپ کا غم مناتے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، زمانے نے ہم کو دور کر دیا ہے، تو آج ہم اس طریقے سے غم منا رہے ہیں۔ تابوت اپنے کاندھوں کے لیے ہوئے ہیں، اس کی مجلس کر رہے ہیں، اس کے مسائل سن رہے ہیں اور اس طریقے سے سن رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں دیکھو جیسے ہمارا باپ گیا ہو۔ ایک جملہ کہوں، باپ بھی مر جائے تو اتنا افسوس نہیں کرنا چاہیے جتنا امام کے مرنے پر افسوس کرنا چاہیے۔ اور پھر اگر امام اتنی مظلومیت کے ساتھ مارا گیا ہو، ارے ابھی آپ نے سنا کوئی یتیم ایسا نہ تھا جس کی علی نے تیمارداری نہ کی ہو، کوئی مفلس ایسا نہ تھا جس کو علی نے اچھے سے اس کے ساتھ سلوک نہ کیا ہو، کوئی غریب ایسا نہ تھا جس کے علی کے دکھ درد کو جس کے دکھ درد کو علی نے دور نہ کیا ہو۔ سب کو خیال رکھتے تھے، بہت خیال رکھتے تھے۔ سڑک پہ کوئی 1 سال کے لیے پانی کا اسٹال لگا دے، لوگ کہتے بڑے اچھے آدمی تھے، لوگ کہتے بڑے اچھے آدمی تھے، فری میں پانی پلاتے ہیں۔
فری میں پانی پلاتے ہیں، انہوں نے وہاں سبیل لگا دی ہے، فری میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ کاش کوئی علی کے لیے بھی کہہ دیتا بہت اچھے آدمی تھے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ علی نے کس کے ساتھ برا کیا تھا جو علی کے سر پہ اس طریقے سے تلوار ماری گئی؟ ارے وہ علی جو غیروں کا برا نہیں چاہتا وہ اپنوں کا کیا برا چاہے گا؟ اس علی کے سر پہ اتنی بے دردی کے ساتھ تلوار لگائی گئی، ضرب ماری گئی تو وہ زہر اتنا شدید تھا کہ علی 2 دن سے زیادہ سبت نہ لا سکے اور اس دنیا سے گزر گئے۔ ہم اور آپ آئیے پرسہ پیش کریں زمانے کے امام کی خدمت میں، امام حسنین کی خدمت میں، امام زمانہ کی خدمت میں، اور اس زوجہ کی خدمت میں کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، جو محسن کے غم میں ابھی بھی مبتلا ہے۔ اے شہزادی، ہم سے اپنے والی و وارث کا پرسہ قبول کیجئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔